ڈاک خانے کا قیام ڈاک خانے کا قیام 14 ستمبر 1949 سے ہوا اور مکرم بابو برکت اللہ صاحب سب پوسٹ ماسٹر نے سمندری سے نئے مرکز آ کر ڈاک خانے کا کام شروع کر دیا 29 جنوری 1951 سے ڈاک خانے کے ساتھ تار گھر بھی کھول دیا گیا بازار نئے مرکز میں ابتدائی بازار کچا بازار کہلاتا تھا یہ موجودہ دارالرحمت وسطی و شرقی کے درمیان تعمیر ہوا حضور 19 ستمبر 1949 کو نئے مرکز آئے تو 20 ستمبر کو حضور نے بازار بھی ملاحظہ فرمایا جس میں اس وقت تک 28 دکانیں بن چکی تھیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا اور دکانوں کی اصلاح کے لیے ہدایات بھی دیں نئے مرکز میں پہلی دکان قریشی فضل حق صاحب اور قریشی محمد اکمل صاحب نے کھولی تعلیمی ادارہ جات و لائبریریاں تقسیم ہند کا سانحہ پیش آیا تو جامعہ احمدیہ کے اساتذہ و طلباء 10 نومبر 1947 کو کانوائے کے ذریعہ قادیان سے لاہور آ گئے جہاں مدرسہ احمدیہ اور جامعہ احمدیہ کا مخلوط ادارہ جاری ہوا جامعہ احمدیہ دسمبر 1947 میں لاہور سے چنیوٹ اور فروری 1948 میں احمد نگر منتقل ہو گیا جہاں سے 22 فروری 1955 کو ربوہ میں منتقل ہوا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے 3 اپریل 1987 کو تحریک وقف نو کا اجرا فرمایا تو جامعہ احمدیہ کو وسیع کرنے کا منصوبہ شروع ہوا چنانچہ سابق طیبہ کالج دارالنصر کے احاطہ میں جامعہ احمدیہ جونیئر سیکشن کی ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی جس کا افتتاح حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب ناظری اعلیٰ و امیر مقامی خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بی نصر العزیز نے 1 ستمبر 2002 کو فرمایا اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ مزید وسعت اختیار کر گیا ہے اور 255 منزلہ ہاسٹلز کے ساتھ ساتھ 900 سے زائد طلباء اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں حال ہی میں حزب ارشاد حضور انور جامعہ احمدیہ کے دونوں سیکشنز جونیئر و سینئر کو مدغم کر دیا گیا ہے نصرت گرلز ہائی سکول اپریل 1949 میں لاہور سے نئے مرکز منتقل ہوا ربوہ میں قائم ہونے والا یہ پہلا تعلیمی ادارہ تھا ہجرت کے بعد تعلیم الاسلام کالج لاہور میں تعلیم الاسلام ہائی سکول چنیوٹ اور مدرسہ جامعہ احمدیہ احمد نگر میں قائم کیے گئے تھے یہ تمام ادارہ جات وقت کے ساتھ ساتھ جدید ہوتے گئے اس وقت ربوہ میں جامعہ احمدیہ کی 2 جدید بلڈنگز ہیں متعدد سکول و کالج قائم ہیں جن کی عمارات جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور ربوہ تعلیمی میدان میں پاکستان کے باقی سب شہروں کے لیے نمونہ ہے جامعہ نصرت برائے خواتین کا افتتاح 14 جون 1951 کو حضور نے فرمایا یہ حضور کی کوٹھی میں قائم کیا گیا تھا اسے اگلے سال دفتر لجنہ میں جبکہ 1953 میں اپنی موجودہ عمارت میں منتقل کر دیا گیا تعلیم الاسلام کالج کی عمارت کا سنگ بنیاد 26 جون 1953 کو رکھا گیا 7 نومبر 1954 کو کالج لاہور سے نئے مرکز کی نئی عمارت میں منتقل ہو گیا 6 دسمبر 1954 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کا باقاعدہ افتتاح فرمایا فضل عمر انسٹیٹیوٹ کی عمارت کا ربوہ میں افتتاح 25 جون 1953 کو حضرت مسلم موعود نے فرمایا اس کی عمارت تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے شرقی جانب تعمیر کی گئی تھی مئی 1953 میں حضرت مسلم موعود اور صدر انجمن احمدیہ کی قادیان سے منتقل شدہ لائبریری یکجا کر دی گئی اس لائبریری کے لیے قصر خلافت کے ساتھ ایک پختہ عمارت تعمیر کی گئی بعد ازاں خلافت لائبریری کے نام سے ایک مستقل لائبریری کا قیام عمل میں آیا فضل عمر ہسپتال ربوہ کا آغاز 21 اپریل 1949 کو ایک خیمہ میں ہوا جس کی نگرانی صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کے سپرد تھی ان دنوں ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب لاہور میں قیام رکھتے تھے ان کی آمد پر وہ نگران مقرر ہوئے فضل عمر ہسپتال کی پختہ عمارت کا سنگ بنیاد 20 فروری 1956 کو حضرت مسلم موعود نے رکھا بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان کریں گے